www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، غاصب یہودیوں کی 75 سال سے جاری جارحیت جو ہے وہ گزشتہ 2 مہینوں سے تو بہت زیادہ عروج پر ہے. مسلسل نہتھے عوام پر، عورتوں بچوں پر، گھروں پر، ہسپتالوں میں، مسجدوں میں بمباری، بلکہ جو کھنڈر ہیں ان کھنڈروں پر بھی بمباری ہے. ٹوٹی ہوئی عمارتوں پر بھی بمباری کہ اس کے اندر عورتیں، بچے اور مردوں نے پناہ لی ہوئی ہے، ان پر بھی بمباری ہے. کفر کا مزاج تہذیب سے خالی ہوتا ہے. وہ وحشی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بھی باغی ہیں، رسول کے بھی باغی ہیں، تو ان کی تباہی میں وحشیانہ پن ہوتا ہے، درندگی ہوتی ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. یہودیوں میں بھی درندگی ہے، عیسائیوں میں بھی درندگی ہے، مشرک ہندو، سکھ، قادیانی، ان سب میں درندگی اور وحشت آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے اور نظر آ رہی ہے. امریکہ مسلسل درندگی اور وحشی پن کر رہا ہے. ویتنام پہ ایٹم بم مار کر لاکھوں افراد کو مار چکا، ویتنام میں مار چکا، افریقہ میں، صومالیہ وغیرہ میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، اور اب مقبوضہ فلسطین میں، جس پر غاصب یہودی جو ہیں، دہشت گرد اور غاصب یہودیوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر دھوس کی بنیاد پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کفر ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جہاد اسی لیے آیا ہے کہ جب مسلمان آئیں گے تو ان کا واسطہ درندوں سے پڑے گا، وحشیوں سے پڑے گا. تو جہاد جو ہے یہ درندگی کا نام نہیں ہے، وحشت کا نام نہیں ہے. جہاد درندوں اور وحشیوں سے نمٹنے کا نام ہے. درندے اور وحشی سے ہر آدمی نہیں نمٹ سکتا. جیسے سانپ اور بچھو سے، سانپ نکل آیا، آپ میں سے ہر آدمی اسے نہیں مار سکتا، نہ سامنے آ سکتا. ہوشیار آدمی ہو، سمجھتا ہو، ورنہ اس کا وہ ڈنک مار دے گا. شیر آ گیا، چیتا آ گیا، بھیڑیا آ گیا تو آپ چھپ جائیں گے. لیکن جو اسے سمجھتا ہوگا اور اس کا طریقہ سمجھتا ہوگا مارنے کا، وہ سامنے آئے گا. وہ جو سامنے آئے گا اسے نبٹنے کے لیے، اور جو اسے مارے گا، یہ جو سانپ کو مار رہا ہے، بھیڑیے درندوں کو مار رہا ہے، کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ درندہ ہے؟ وہ وحشی ہے؟ نہیں، وہ درندے کی درندگی سے واقف ہے، وحشی کی وحشی پن سے واقف ہے. اس کا کیا جواب ہے وہ جانتا ہے. وہ آئے گا، اس شیر کو قابو کرے گا، وہ آ کر اس سانپ کو قابو کرے گا. اسی طرح مسلمان سب میں ایمان ہے. جب ایمان ہے تو جذبہ جہاد بھی ہے. جیسے ہر انسان فطری طور پر جب وہ انسان ہے تو وہ شیر سے وحشت کھائے گا، یہ قصور نہیں ہے اس کا، یہ فطری چیز ہے. وہ چیتے سے وحشت کھائے گا، چھپکلی دیکھ کر گھن آتی ہے اسے، بچھو کو دیکھ کر گھبرائے گا، وحشت کھائے گا، یہ فطری چیز ہے. تو جب کسی میں ایمان آئے گا تو فطری طور پر جذبہ جہاد آئے گا، کیونکہ ایمان نام امن سے ہے، اور امن وحشت کا توڑ ہے. امن کا مطلب وحشت نہیں، دہشت نہیں. تو وحشت ختم، دہشت ختم. تو اب جب وحشت کا توڑ، جو وحشت کا توڑ ہوگا وہ تو امن ہوگا نا. تو جب ایمان آئے گا تو اس میں جذبہ جہاد خود بخود آئے گا. اس جذبہ جہاد کو دہشت گردی بیوقوف کہے گا. یہ اگر نہیں ہوگا تو دنیا سے امن اور دہشت اور وحشت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ہر آدمی جہاد کر نہیں سکتا. جذبہ جہاد تو عورت میں بھی ہونا چاہیے اور بچے میں بھی ہونا چاہیے.
لیکن عورت نہیں کرے گی جہاد جب تک مرد موجود ہے، اور ہر مرد بھی نہیں کرے گا جب تک کہ تربیت یافتہ موجود ہے۔ جو غیر تربیت یافتہ ہے وہ نہیں کریں گے، وہ نقصان اپنا بھی کریں گے اور دشمن کو موقع ملے گا، فائدہ اٹھائے گا اس کی ناواقفیت سے۔ تو جذبہ جہاد تو ہر ایک میں ہونا چاہیے، چاہے اسے تلوار چلانی آتی ہو نہ آتی ہو، پسٹل ریوالور اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، خنجر کا وار کرنا یا وار روکنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جو موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ کروں گا، موقع ملے گا تو میں سیکھوں گا، میں دشمن سے لڑوں گا، میں درندے سے لڑوں گا۔ تو جہاد تو توڑ ہے درندگی کا، آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ درندگی ہو رہی ہے دنیا میں۔ تو حماس جو کر رہا ہے، حماس وہ اپنی زمین سے دشمن کو نکالنے کی جدوجہد کر رہا ہے، 70 سال سے جو قابض ہے، 70-80 سال ہو گئے۔ تو یہ درندگی نہیں ہے، وہ درندگی ہے، یہ اپنا استحقاق ہے جو استعمال کر رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر کوئی ایک دم ڈنڈا مارے، سوٹی مارے، بیٹھے بیٹھے آپ کا ہاتھ بڑھے گا آگے یوں یا نہیں بڑھے گا بچانے کے لیے اپنے کو؟ تو یہ ہاتھ جو آگے بڑھا تو آپ سے کوئی کہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس لیے اسے مارنا ہے۔ تو فلسطین اور شام کے لوگ جو جہد کر رہے ہیں وہ فطری ہے، وہ ایک ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور انہیں یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردوں کا کہنا ہے، یہ دہشت گرد نہیں، یہ تو اپنا فطری حق، جو اپنا فطری حق ہے ان کا استحقاق، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جہاد دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی کا توڑ ہے۔ جہاد امن کی نشانی ہے، جہاد مظلوموں کی ٹھنڈک ہے دلوں کی۔ جب یہ آتا ہے تو مظلوم کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو اس کے ظلم کا انتقام لینے کا موقع ملتا ہے ظالم سے، اور ظالم سے انتقام لینا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا کا حق ہے، پوری دنیا میں ہر ایک کا حق ہے کہ ظالم سے انتقام لیا جائے گا۔ تو یہودی جو غاصب ہے، جو ایک نام نہاد ریاست اسرائیل جس کا نام رکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کا نام مبارک اسرائیل تھا، ان کی اولاد آگے بنو اسرائیل کہلاتی، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کی وہ اولاد جو نبیوں کی پیروی کرتی رہی وہ تو ٹھیک ہے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سنے ایمان لائے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ اچھے بنی اسرائیل ہیں۔ بعضوں نے انکار کر دیا، وہ باغی ہیں، وہ وحشی ہیں، وہ درندے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے نبیوں کو شہید کیا، قتل کیا انہوں نے بہت سے نبیوں کو۔ تو یہ نبیوں کے جو قاتل ہیں وہ آپ پر اور ہم پر کیسے ترس کھائیں گے، جنہوں نے اپنے نبی پر، دوسرے کے نبی پر بھی نہیں، کہ دوسری قوم کا نبی تھا ہماری قوم کا نہیں تھا، اپنے ہی نبی کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی طرح اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام جن کو انہوں نے شہید کیا، اس کی پھٹکار ہے ان پر۔ لیکن یہ تو ہے کفر کی بات اور کفر کا مزاج، لیکن مسلمانوں کی اکثریت، حکمرانوں کی اکثریت وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی، وہ وحشی اور درندہ بنی ہوئی ہے، وہ اس درندگی اور وحشت میں ان کے ساتھ ہیں۔ المیہ اس پر ہے، افسوس اس پر ہے، اس پر نہیں کہ یہودی مار رہے ہیں، وہ تو ماریں گے، وہ تو صدیوں سے مار رہے ہیں، عیسائی بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، ہندو بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، قادیانی بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ تو ہمیشہ سے دشمن ہیں۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، یہ کفار ہمیشہ سے مشرک، اور الکفر ملۃ واحدہ۔ لیکن مسلمان جو منافقین ہیں، ضرورت ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جتنی استطاعت پاکستانیوں کی ہے وہ اس کے مطابق حصہ لیں، اس میں پہلے بھی اس پہ بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ جتنی استطاعت سعودی عرب کے عوام پر ہے وہ کریں، جو استطاعت ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں پر ہے وہ کریں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو مجرم ہے ہر مسلمان جو یہاں بھی بیٹھا ہے یا کہیں اور بھی بیٹھا ہے۔ اگر اس کے دل میں درد بھی نہیں ہے، کھانے کے وقت بھی اسے اپنے بھائی یاد نہیں آتے، نرم گرم بستر میں بھی لیٹتے وقت اسے وہ عورتیں اور بچے فلسطین کے یاد نہیں آتے،
وہ کشمیر کے مظلوم یاد نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو دل ہے یہ بھی درندوں کا دل ہے مسلمان، لیکن دل درندہ بن چکا ہے اس کا بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہودی بھی تو مسلمان تھے، نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے یہی درندے بن گئے۔ عیسائی بھی مسلمان تھے، نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تو یہی درندہ بن گئے۔ ہندو بھی، یہ بھی سے پہلے مسلمان تھے، نبیوں کو مانتے تھے، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، درندہ بن گئے۔ تو ہم اگرچہ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے کو، لیکن اگر ہم میں یہ درد نہیں ہے تو ہم درندوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور خطرناک ہے کہ یہ درندگی ہماری بڑھ کر کفر تک نہ لے جائے ہمیں، خدا نہ خواستہ۔ اس لیے سب مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں میں اتفاق عطا فرمائے، اور منافق حکمرانوں سے جو پورے عالم میں، عالم اسلام میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اللہ ان سے ہماری خلاصی کرائے، اور اللہ اچھے اور باغیرت اور ایمان کے جذبے سے بھرے ہوئے قیادت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔